اللہ علیم خبیر۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، ایک مرتبہ دوبارہ دوہرا دیتے ہیں۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک یقیناً وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ یقیناً خوب جاننے والا باخبر ہے۔ اس آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تفسیر کے حوالے سے کچھ عرائض بیان کرنے تھے، تو وہ آج تتمہ کر کے اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ انسان فطری طور پر ایک ایسا موجود ہے جو اپنے لیے اچھائی اور خیر و خوبی کو طلب کرتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اپنی برتری، اپنی خیر خواہی، چاہے کسی کو نقصان پہنچا کر یا جس طریقے سے بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا بھلا ہوتا رہے۔ لہذا ہر وہ چیز جو اس کو اچھی معلوم ہوتی ہے وہ اسے اپنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ اچھائی اور برتری کے معیار واقعی سے ناواقف ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو چاہتا ہے کہ مجھے اچھائی ملے، لیکن اچھائی کا معیار کیا ہے اس کو یہ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ بالآخر ایک مخلوق ہے اور خالق ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز کس کے لیے مفید ہے۔ مخلوق کو تو یہ علم نہیں ہوتا، تو اس کے معیار کو نہیں سمجھ سکتا، اس کو پرکھ نہیں سکتا۔ تو بعض ایسی چیزوں کو برتری کا معیار سمجھ بیٹھتا ہے جو حقیقت میں برتری کا معیار نہیں بن سکتی ہوتی۔ بعض ایسی چیزیں کہ میرا قبیلہ بڑا ہے، میں خاندانی طور پر اتنا فلاں خاندان سے ہوں، میرا قبیلہ فلاں خاندان سے ہے، لہذا میں برتری رکھتا ہوں۔ لہذا بعض لوگ اپنے خاندان اور قبیلے اور بزرگوں کو قابل فخر و مباحات سمجھتے تھے۔ پرانے زمانے میں کہ ہمارا بزرگ جو تھا وہ اتنا بڑا تھا، وہ اس کی فارسی میں ایک ضرب المثل بھی ہے کہ بدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، تو اس کے مقابلے میں جواب دیا جاتا ہے کہ تم کیا ہو؟ وہ تو باپ تھا جو سلطان تھا، وہ تھا جس کے اندر یہ گوہر تھے، اس کے اندر اچھائیاں اور خوبیاں تھیں۔ خود تیرے اندر کون سا گوہر موجود ہے کہ تو قابل فخر ہو، تیری عزت کی جائے، لوگ تیرے سامنے احترام کریں؟ تو کوئی خوبی ہوگی تو اس کی وجہ سے کوئی احترام کرے گا، خواہ مخواہ تو کوئی کسی کا احترام نہیں کرتا۔ جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں یہی کچھ ہوتا تھا۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کے رسالت ہوئے تو لوگ اپنے خاندانوں پر فخر کرتے تھے اور اس کے لیے قصیدے پڑھتے تھے اور بہت بڑے بڑے میلے لگتے تھے جس میں اپنے خاندان کی خوبیاں بیان ہوتی تھیں، اور اس میں پھر فیصلہ کیا جاتا تھا کہ کس کا قصیدہ اچھا ہے اور کس کا قصیدہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ جبکہ دوسرے بعض کچھ خاندان کے اوپر فخر و مباحت کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مال و دولت پر فخر کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھائی اور برتری کا معیار جو ہے وہ پیسہ ہے، دنیا ہے، جس کے پاس پیسہ ہوگا اس کو دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کا احترام کریں، اس کے سامنے جھکیں۔ اسی طرح بعض لوگ اپنی اجتماعی زندگی پر فخر کرتے ہیں۔ میں جی مثلا پنچایت کا آدمی ہوں، لوگ میرے پاس فیصلے لے کر آتے ہیں، میں سیاسی آدمی ہوں، سارے سیاسی لوگ میرے ڈیرے پر آتے ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برتری کا سبب ہے، حالانکہ یہ معیار واقعی یہ برتری نہیں ہے۔ لہذا قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ سب چیزیں فانی ہیں، نہ خاندان کی خوبیاں تو آخرت میں کام آئیں گی، نہ مال و دولت آپ کا آخرت میں کام آئے گا، نہ دنیا میں اجتماعی زندگی آپ کے کام آئے گی۔ جو چیز فانی نہیں ہونے والی وہ ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے تقویٰ۔ لہذا قرآن نے جس کو معیار قرار دیا ہے، جو برتری کا سبب ہے، وہ اور چیز ہے۔ لہذا قرآن نے ان کو اہمیت نہیں دی اور انسان کی عظمت کو اس کی انسانیت کے اندر رکھنا ہے کہ آپ کی عظمت
کہاں سے پیدا ہوگی؟ دیکھا جائے گا کہ انسان کے اندر انسانیت ہے یا انسانیت نہیں ہے۔ اگر انسانیت ہے تو وہ برتر انسان ہے، اگر انسان کے اندر انسانیت موجود نہیں ہے تو وہ گویا کہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ لہذا قرآن نے معیار جو قرار دیا ہے وہ صفات ذاتی کو قرار دیا ہے۔ اس انسان کو اور وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری اور علم و دانش۔ اگر کسی کے پاس تقوی ہے وہ بھی برتر انسان ہے، اگر کسی کے پاس علم ہے تو دوسروں کو چاہیے کہ اس کا احترام کریں، اگر کسی کے پاس پرہیزگاری ہے تو اس کو بھی دوسروں کے سامنے محترم ہونا چاہیے۔ اور یہ اخلاقی اقدار کو معیار فضیلت قرار دیا ہے۔ انسان کا اخلاق کتنا بلند ہے؟ آیا کسی بڑے چھوٹے کا احترام کرتا ہے؟ بڑا ہے تو چھوٹے کا احترام کرے، چھوٹا ہے تو وہ بڑے کا احترام کرے۔ کسی سفید ریش کا اگر کوئی بندہ احترام نہیں کر سکتا تو اس کے اندر وہ اخلاقی اقدار جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ قرآن کے زمانہ نزول کے وقت سب سے قابل فخر چیز خاندانی فخر تھا۔ قرآن جب نازل ہوا ہے تو لوگ سب سے زیادہ فخر جو ہے وہ خاندان اور قبیلے کے اوپر کرتے تھے، لیکن قرآن نے اس کو بھی ایک بت سمجھتے ہوئے توڑ دیا ہے۔ خاندانی فخر کو بھی جیسا کہ دوسرے بتوں کے خلاف جہاد قرآن نے کیا، اسی طرح سے خاندانی فخر کے اوپر، خاندان کے اوپر فخر کرنا وہ ایک بت ہے قرآن کے سامنے، تو اس کو بھی قرآن نے توڑ دیا ہے اور انسان کو خون، قبیلے، رنگ اور قوم و مال کے مقام کے بتوں سے نجات دے کر آزاد کر دیا ہے۔ کسی نے کہا میں جی مثلا فلاں خاندان کا ہوں، میرا خون فلاں سے برتر ہے، کسی نے کہا میرا رنگ خوبصورت ہے، کسی نے کہا میرے اندر طاقت زیادہ ہے، کسی نے کہا کہ میں جو ہے مثلا میرے پاس مال و دولت زیادہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو قرآن نے اس کے اوپر خط بطلان پھینک دیا اور کہا کہ یہ چیزیں آپ کے لیے فخر و مباحات کا سبب نہیں۔ لہذا اس آیہ مبارکہ کی شان نزول کے بارے میں بہت دقیق قسم کے نکات نظر آتے ہیں۔ مثلا فتح مکہ کے وقت جب مکہ فتح ہوا اور پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ پورے جزیرہ نما عرب کے اوپر حضرت کی حکومت بن گئی، اور تو اس وقت حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر جا کر آذان دی جائے اور اللہ اکبر کی آواز جو ہے وہ کعبہ کی چھت سے بلند ہونی چاہیے۔ تو یہ حکم جو ہے وہ حضرت بلال نے اس کو انجام دیا۔ حضرت بلال ایک غلام آدمی تھے، ویسے بھی حبشی تھے، سیاہ رنگ کے تھے اور غلام بھی تھے، تو معاشرے میں اتنی عزت نہیں تھی جیسا کہ جو اس زمانے کا معاشرہ تھا، نہ کہ اسلامی معاشرے۔ اسلامی معاشرے میں اس کی بہت زیادہ عظمت تھی۔ تو وہاں پر دو لوگوں نے اعتراض کیا۔ پہلا جو اعتراض کرنے والا تھا وہ عتاب ابن اسیت یا عتاب ابن اسیت تھا۔ اس نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میرا باپ زندہ نہیں ہے اور وہ فوت ہو چکا ہے، اور اس نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ آج غلاموں کو اتنی عظمت مل گئی ہے کہ وہ کعبے کی چھت پر جا کر قرآن اللہ اکبر کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ یعنی اس نے ایک اعتراض کے طور پر حضرت بلال کی اذان پر اعتراض کیا۔ تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خاندان کو معیار قرار نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے تقوی کو معیار قرار دیا ہے۔ اسی طرح حارث ابن حشام نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سیاہ قبے کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا تھا کہ جو اذان دیتا؟ یعنی حضرت بلال کو اتنا پست تشبیہ دی کہ ایک قبے کے ساتھ مثال دے دی۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس نے ان کی ان تمام باتوں کی نفی کی اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو صاحب تقوی ہے اس کی عظمت ہے اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ احادیث میں تقوی کے متعلق بہت ساری روایات موجود ہیں۔ میں فقط 3 نمونے احادیث سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت پیغمبر اکرم نے مکہ میں اسی مقام پر جب مکہ فتح ہوا تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اذھب عنکم عیقۃ الجاہلیہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم سے
زمانہ جاہلیت کے عیبوں کو دور کر دیا ہے۔ وَتَعَاظُمِهَا بِآبَائِهَا، اور یہ جو تم اپنے آباء و اجداد کے اوپر فخر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تم سے دور کر دیا ہے۔ فَالنَّاسُ رَجُلَانِ، بس لوگوں کی دو قسمیں ہیں، رَجُلٌ بِرٌ تَقِی کَرِیمٌ عَلَى اللَّهِ، ایک ایسا مرد ہے کہ جو نیک سیرت ہے، متقی ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کی بہت عظمت ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کرامت ہے اور وہ باعظمت ہے۔ اور دوسرا فاجر شقی حین علی اللہ، دوسرا ایسے شخص ہے جو کہ شقی آتی ہے، فاسق ہے، معصیت گار ہے، گناہ گار ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ بے عزت آدمی ہے اللہ کے نزدیک۔ والناس بنو آدم وخلق اللہ آدم من تراب، لوگ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے خلق کیا تھا، لہذا اس کی بات جو ہے یہ حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ حضرت نے لوگوں کو معیار جو ہے برتری کا تقوی کو قرار دیا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ حضرت آخری حج کے موقع پر مینا میں تشریف لے گئے، کیونکہ 3 دن حاجی مینا میں گزارتے ہیں، تو ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 کو وہاں پر حضرت مینا میں تشریف فرما تھے، تو اپنی سواری پر سوار ہوئے، اور وہ بھی ناکا تھی یعنی بلند جگہ پر حضرت سوار ہوئے، اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی الا هل بلغت قالوا نعم قال لیبلغ الشاہد الغائب، ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، اور کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سیاہ رنگ والے کو گورے رنگ والے کے اوپر فضیلت نہیں، اور کسی گورے رنگ والے کو سیاہ رنگ والے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، فقط اور فقط فضیلت ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے ہے۔ پھر حضرت نے پوچھا کیا میں نے آپ تک اپنا پیغام پہنچا دیا ہے؟ حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ قالوا نعم، سارے حاجیوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ پیغام جو موجود ہیں وہ غیر موجودین تک پہنچا دیں، یعنی جو حاضر ہیں وہ غائبین تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ معیار جو ہے فقط تقوی ہے اور کوئی چیز معیار نہیں ہے۔ تیسری حدیث میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا ينظر الى احسابکم ولا الى انصابکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم فمن كان له قلب صالح تحنن الله عليه وانما انتم بنو آدم واحبكم اليه اتقاكم، اللہ تمہارے نہ حسب و نسب کو دیکھتا ہے، نہ ہی تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے کہ کتنے طاقتور ہیں، اور نہ ہی تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے کہ کس کے پاس کتنا مال ہے، لیکن اللہ تمہارے قلب سلیم کو دیکھتا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ بنی آدم ہیں، اللہ کے نبی حضرت آدم کی اولاد ہیں، اور تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ ہے جو صاحب تقوی ہو۔ لہذا اگر دیکھا جائے تو معیار واقعی کی پیداوار کو تو کون ہیں، اور جھوٹے اور کاذب معیار کے پیداوار کون ہیں، تو معیار صادق کے تربیت یافتہ چند افراد آپ کو نظر آئیں گے، جن میں سے مثلا صاحب تقوی معیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، اس کی پیداوار آپ کو سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و یاسر نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے معصومین علیہ السلام میں حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین علیہ
वसलाम हैं। और फिर इसी तनासुब से इनके दरमियान भी फ़र्क मौजूद है। जिस मेयार पर हज़रत मिक़दाद हैं उस पर अबू ज़र नहीं, जिस पर हज़रत अबू ज़र हैं उस पर हज़रत सलमान नहीं, यानी इनके तक़वा के दरमियान भी फ़र्क है। बाज़ का तक़वा ज़्यादा है, बाज़ का तक़वा कम है। फिर इसी तरह से जिस तक़वा पर हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, उनके बाबा उनसे अफजल हैं, क्योंकि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, कि हसन और हुसैन जो हैं वो भी जवानान जन्नत के सरदार हैं, लेकिन मेयार तक़वा में इनका बाबा इनसे अफजल है। और फिर जब हम देखते हैं कि वही मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूँ। तो गोया कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़वे के उस मेयार पर हैं जिसके ऊपर मौला अली भी फायज नहीं है। और ये तरतीब है तो हमें समझ नहीं आती, लोग ये क्यों कहते हैं कोई फ़र्क नहीं इन चारों में, हम मर्तबा हैं यारान नबी। भाई सहाबा के ईमान के मरातब में उनमें भी फ़र्क है, और जो मासूमीन हैं उनके मरातब में भी फ़र्क है, खुद अइम्मा अतहार के मरातब में फ़र्क है। कुरान का कहता है तिलकल रसूल फज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़, रसूलों के दरमियान फ़र्क है, तो फिर सहाबा के दरमियान क्यों फ़र्क नहीं हो सकता? उनके दरमियान भी फ़र्क होना चाहिए। कोई अफजल है, कोई मफजूल है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। ये कोई मेयार नहीं कि जो लोग कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं इन चारों में। और इसी तरह फिर मौलवी खुद तक़वा क्या है ये तो हमने बयान कर दिया कि मुत्तकी का मेयार बुलंद है, वो बरतर है, खुदा उसको पसंद करता है। इसके मुतल्लिक़ चंद मसादी कुरान और हदीस में देखते हैं कि कुरान ने किस चीज़ को तक़वा कहा है। पहले नंबर कुरान फरमाता है सूरह बकरा में वतज़व्वदू फ़इन्न खैरुज़्ज़ाति तक़वा, अपना सामान आखरत इकट्ठा करो तक़वा की सूरत में, क्योंकि बेहतरीन ज़ात राह जो आखरत के लिए है वो तक़वा है। दूसरे मकाम पर इरशाद होता है बस लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, तक़वे का लिबास जो है ना वो बेहतरीन लिबास है, वही पहनना चाहिए। इसी तरह तीसरे मकाम पर इतना बुलंद है ये मकाम तक़वा कि खुद खुदावंद मुतआल को भी इसके साथ मुत्तसिफ कर दिया कुरान ने। कुरान इरशाद फरमाता है हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, खुदावंद मुतआल अहले तक़वा भी है और अहले मग़फ़िरत भी है। तो गोया कि ऐसी सिफत है कि जिसके साथ खुदावंद मुतआल को भी कुरान ने मुत्तसिफ कर दिया है। लिहाजा इन तमाम अबहास से जो अहादीस से कुरान से हमने समझा है, फ़कत हमें एक चीज़ नज़र आती है और वो खुलासा है हमारे इस दर्स का, और वो ये है कि इंसान का जितना ईमान पुख्ता होता है खुदा के ऊपर, उतना ही वो खुदा का मुत्तकी शख्स होता है। अगर मसलन ज़ाहिरन तो लोगों के डर से मैं गुनाह नहीं करता, लेकिन खलवत में जब जाता हूँ तो गुनाह करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरा खुदा पर ईमान नहीं है, लोगों के ऊपर मेरा ईमान है। इसीलिए तो बाज़ ऐसे गुनाह हैं कि जिनका बातिन के साथ ताल्लुक़ होता है, जिनका ज़ाहिर के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। और लोग ज़ाहिरी गुनाहों से तो अवाम से डर कर नहीं करते, बातिनी गुनाह जो है मसलन हसद है, गीबत है, झूठ है, ये ऐसी सिफात हैं कि जो इंसान के अंदर की बातें हैं। और इसलिए खुदा ने क्या इरशाद फरमाया इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, खुदा आगाह भी है और बाखबर भी है कि किसके अंदर कौन सी सिफत ज़्यादा मौजूद है। आया हसद की सिफत मौजूद है, गीबत की सिफत मौजूद है, या कोई ऐसा बातनी गुनाह उसके अंदर मौजूद है, तो खुदा उससे आगाह है, अगरचे कि अवाम उससे आगाह नहीं है। तो तक़वा की क्या तारीफ की जाए? तक़वा की तारीफ यूँ की जा सकती है कि इंसान अपने आप को कंट्रोल करे, ऐसा कंट्रोल करे कि शहवात नफ्सानिया की हर वक्त मुखालफत करे। जहाँ कहीं भी नफ्स ये कहे कि मैंने इस तरफ जाना है, उसको मोड़कर अल्लाह की तरफ ले जाए, तो उसको तक़वा कहा जाता है और उस शख्स को मुत्तकी कहा जाता है। और इसी के ऊपर अइम्मा अलैहिस्सलाम कारबंद रहे, हत्ता के अइम्मा के असहाब और वो बरकत अशखास और
بہترین افراد کہ جنہوں نے صحبت ائمہ اطہار کو اختیار کیا، انہوں نے بھی اسی چیز کو اختیار کرتے ہوئے ائمہ کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار دی۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں بھی اس صفت کے ساتھ متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے، اور ہمارے اس وقت کو عبادت میں شمار فرمائے، اور اس کا بہترین اجر ہمیں عطا فرمائے۔